السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، افغانستان میں طالبان اور اشرف غنی مذاکرات اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ طالبان پوری تیاری کے ساتھ میدان عمل میں اترے ہیں، جس کا ثبوت ہے مولوی عبدالحکیم، ملا عبدالحکیم، جو طالبان کے 21 رکنی شورا کی اس وقت قیادت کر رہے ہیں، جو ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اشرف غنی حکومت سے۔ ناظرین کرام، یہ ملا عبدالحکیم جو ہیں، یہ جو کوئٹہ مجلس شورا ایک ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی تھی، یہ سمجھیے کہ اس کے ایک بڑے لیڈر ہیں، اور ملا عمر، خلیفہ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہت قریبی ساتھی ہیں۔ آپ کا بلوچستان میں ایک دینی مدرسہ ہے جہاں آپ دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور دوران جہاد اس مدرسے سے بہت سے بچے جو فیض یاب ہوئے تھے، بطور خاص جو افغان یہ مہاجرین تھے، ان کی آباد کاری کے سلسلے میں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں آپ نے بڑی اہم خدمات بھی انجام دی ہیں۔ مولوی عبدالحکیم سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا ہی سافٹ کارنر رکھتے ہیں، بالکل یہ ان خیالات کے حامی ہیں جیسے جو ہمارے افغانی بھائی ہیں، وہ افغانی بھائی ہیں جو پاکستان اور افغانستان کو آپس میں ایک ہی سمجھتے ہیں، اسلامی رشتے سے اور لسانی رشتے سے اور جغرافیائی رشتے سے بھی۔ ناظرین کرام، عملاً صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لوگر کابل ہائی وے جو ہے، اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ سب سے بڑی ہائی وے ہے اس کی، افغانستان کی، اور اب افغانستان ان سے بمشکل، اب ان سے کابل بمشکل 40 کلومیٹر دور ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اب ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چلاکی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی اشرف غنی نے، تو طالبان یلغار کریں گے اور جا کے قبضہ کر لیں گے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اشرف غنی کو ڈاکٹر نجیب اللہ والے انجام سے نہیں بچا سکے گی۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کمیونسٹ رجیم کے یہ سمجھیے کہ آخری فرمان روا تھے افغانستان میں، اور جب مجاہدین نے قبضہ کیا تھا کابل میں، ان کو صدارتی محل سے نکال کر ان کو پھانسی دی گئی تھی، اور کافی دن تک ان کی لاش جو ہے بطور عبرت لٹکتی رہی تھی۔ حالانکہ جو ڈاکٹر نجیب اللہ تھے وہ یو این او کی پناہ میں چلے گئے تھے، یعنی وہ جو پی سی ہوٹل ہے نا، وہاں پہ یو این او کی انہوں نے کے پاس انہوں نے پناہ لے لی تھی۔ لیکن طالبان کے لیے یہ باتیں کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ تو ہم جیسے بزدل لوگ ہیں نا، جو آئی ایم ایف، یو این او، ورلڈ بینک، یہ بینک، وہ بینک، ان چیزوں کو مانتے ہیں، وہ تو سوائے اللہ کے کسی کی طاقت کو قبول کرتے نہیں ہیں۔ اور جو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یاد رکھیے، یہ اللہ نے زندہ مثال ہمیں دکھائی ہوئی ہے کہ دیکھ لو، نہ یہ امریکہ کو مانتے ہیں، نہ یہ روس کو مانتے تھے، نہ یہ کسی آئی ایم ایف کو مانتے ہیں، نہ ان کو کسی فیٹف کا خوف ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی برتری کے لیے اور اللہ کا نظام زمین پر نافذ کرنے کے لیے شلواریں، لمبی لمبی قمیضیں اور شلواریں، بڑی بڑی شلواریں پہن کر، اور کندھے پہ ایک کپڑا رکھ کر اور ادھر گن لٹکا کے اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور کن کے ساتھ؟ جن کے پاس دنیا کے سفسٹڈ، دنیا کے جدید ترین ہتھیار موجود۔ آپ یقین کیجئے، میں نے اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کیا ہے، امریکنوں نے ان پہ نیپام بم پھینکے تھے، اور آپ نیپام بم کا جو زخمی ہو، وہ مرنے والے سے زیادہ بدترین ہوتا ہے، زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ لوگ دعا کرتے ہیں کہ جو اس بم کی زد میں آئے وہ مر جائیں، کیونکہ جسم جل جاتا ہے، سارے جسم پہ آبلے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سارا کچھ۔ یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں بھائی۔
آپ دیکھ لیجئے کیا کیا اسرائیل اور انڈیا نے یہاں چالیں نہیں چلیں، اشرف غنی کو کیا کیا انہوں نے چکر نہیں دیے، اور اشرف غنی نے کیا کیا ہیرا پھیریاں ان کے ساتھ کی، معاملات کو لمبا کرتا جا رہا ہے، لمبا کرتا جا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تم کون سی کو 500 سال کی عمر لے کر آئے ہو؟ اب جو ان کی ملا برادر والی قیادت آئی ہے، یہ اب معاملات کو لمبا نہیں کرے گی، اور یاد رکھیے یہی وہ 40 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس پہ افغانستان کی حکومت کا قبضہ ہے، باقی سارا افغانستان جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائکس دیجئے، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔